اللہ اکبر۔ شکر ہے جہلم میں سامنے نہیں آیا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور ابھی دیکھو کیسے دو گھنٹے کے فالتو قسم کے کلپ، آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ آپ بتا دیتے میں 48 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے، یہ بات 5 منٹ میں بھی بتائی جا سکتی ہے نا۔ اتنا طول دیا جا رہا ہے کہ جہاز سے نہیں آئے تھے تو جہاز سے آئے تھے تو پیدل نہیں آئے، یعنی انجینئر صاحب سے بحث کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں اسلام میں، بخاری میں لکھی ہوئی ہیں، جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا جو 11 سال سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، بڑے کو بلاؤ۔ نمبر 1، انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے، ورنہ آپ بات نہیں کریں گے۔ تقی عثمانی صاحب کو لے کے آؤ حفظہ اللہ تعالیٰ، بریلویوں نے لانا ہے مفتی منیب الرحمان کو لے کے آؤ، امام کعبہ، کہتے ہیں امام کعبہ کا نام لیے میں نے اس لیے کہ جب تم بڑا اس کو مانتے ہو تو پھر میں بڑے کا ہی نام لوں گا نا۔ یار یہ مفتی کس دن کام آنے ہیں کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہارے فرقے جو ہیں وہ ہل گئے ہیں۔ جس نے بات کرنی ہے لیکن اس طریقے سے چوروں کی طرح نہیں آنا، چوری چھپے سامنے آنا۔ دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے، یعنی کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنٹر سمجھ رہا ہے۔ تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے۔ آپ راکٹ میں آنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، جہاز میں نہیں تو راکٹ میں تو بہت جلدی پہنچ جاتا ہے آدمی۔ یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے، یہ بائی ایئر آئے ہیں، وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، سمجھ آئی؟ یہ جھوٹ بولا۔ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتا ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے، کلومیٹر بتائیں آپ۔ میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے، وہ میرے گلے پڑ گیا کہ بھائی جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے، تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں، جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے یار۔ جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں تو ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے، جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا۔ لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے، وہ آئی بات سمجھ، کلومیٹر میں بتائے، جہاز سے بھی نہ آئے۔ دوسرا یہ ساتھ ہی اس کے یہ جو انہوں نے کہا کہ بورا لے کے ان کتابوں کا، سر قرآن و حدیث سے دلائل دینے کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بابوں کی کتابوں سے حوالے دینے کے لیے بوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک موبائل کے اندر حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں، قرآن یہ کتابیں وہ دوسری لے کے آتے ہیں، حدیث کی نہیں لے کے آتے، تو بورے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ 5ویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے، کیونکہ وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں نا، شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت نہیں، آپ کو کتابوں کا بورا، کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا، کتابوں کا بورا کیوں لے کر آئے بھائی؟ صرف ایک قرآن لانے کی اور ایک بخاری لانے کی اجازت ہے۔ یہ بھی ایسی شرطیں جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں دی۔ اور پھر اس محبت بھرے پیغام میں جو زہر چھپا ہوا ہے کہ جس بنیاد میں نے آپ کو بلایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرہ مین کی موجودگی میں، یا مفتی تقی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں، تیسرا کوئی بندہ نہیں، آپ نے اس کو وائلیٹ کیا اور کہا کہ 6 سال میرے ساتھ بندے ہوں گے، جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا جو 11 سال سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، بڑے کو بلاؤ۔ اور اس کو پتا تھا میں جب 6-7 کا نام لوں گا تو یہ بیٹھنے کے لیے آپ کو میری شرائط نہیں پتہ تھی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے، 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی میں اتنی کتابوں کا بورا خود ہی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا، اور مجھے اگر حوالہ تلاش کرنا ہوا، ہم نے تو کام ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے نا بھائی، ایک رجسٹر تھا اس میں انجینئر کے کلپ کے حوالے تھے، وہ میں نے اپنے بھانجے کو، بیچارہ 18 سال کا لڑکا ہے وہ، اس کے پکڑایا ہوا تھا، یار جو کلپ مانگتا جاؤں مجھے نکال کے دیتے رہنا۔ اس تعاون کی بھی انجینئر صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ تعاون، وہ لیپ ٹاپ بھی میں اپنے پاس رکھوں ہے بھائی، اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا، ساری کتابیں بھی میں اپنی جیب میں ڈالوں، اور اگر میں وہاں کسی سے طلب کرتا ہوں یار یہ، میں نے ایک مولانا صاحب بھی تھے، بہت میرے شاگرد ہیں، وہ بیچارہ بھی فارغ ہوا ہے جامعۃ الرشید سے دورے سے، اس کو میں نے حوالوں کے لیے کہ میں جس حدیث کا حوالہ مانگوں فوراً کتاب نکال کے، کیونکہ عالم ہی کام زیادہ اچھا کرتا ہے، یہ تعاون کی بھی انجینئر سے بات چیت کے لیے آپ کو اجازت
नहीं, हवाले भी मैं वहां बैठ के खुद ही निकाल रहा हूँ, बैठ बैठ के क्लिप भी उसके खुद ही निकाल, सारे काम मैं खुद ही करूंगा, तो ये 1.5 घंटे में थोड़ी होगा, फिर ये 3 घंटे में थोड़ी होगा, इसके लिए तो 15 घंटे चाहिए। और चलो अगर ये शर्त आपकी तरफ से थी कि 5 आदमियों को बिठाने की इजाजत मेरे अलावा, यानी या 6 आदमियों को बिठाने की इजाजत नहीं है, तो ये शर्त में भी इंजीनियर की तरफ से ये शर्त है कि 48 घंटों के अंदर आप ये अनाउंस नहीं कर सकते कि मुफ्ती साहब मैं आपसे इस शर्त पे बातचीत करने के लिए आमादा हूं कि कैमरामैन के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं। आप ये 48 घंटे में अनाउंस कर देते ना मेरे भाई, आप 48 घंटे में कह देते कि मुफ्ती साहब ने ये जो कहा है ना कि 6 आदमी आएंगे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इंजीनियर साहब को अगर ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरे साथ कैमरामैन के अलावा कोई और आदमी आए, तो अबे भाई मैंने 48 घंटे का आपको टाइम दिया था, आप 48 आवर्स में इतना सा क्लिप रिकॉर्ड करवा देते कि मुफ्ती साहब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि किताबें उठाने के लिए भी कोई आपके साथ। तो आपको क्या जा रहा था भाई? 48 आवर्स का तो हमने ये टाइम थोड़ी दिया था कि आप बात करें, रिप्लाई करें पॉजिटिव कि आप आमादा हैं, वो शर्तें तो होती रहेंगी तय बैठ के। लेकिन इंजीनियर साहब से आइंदा बातचीत के लिए इस्लाम ये कहता है, इंजीनियर साहब की तहकीक के मुताबिक, कि कोई ऐसा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना जो इंजीनियर साहब को बिल्कुल भी पसंद ना हो। अगर ये हरकत उन्होंने हफ्ते को की होती, आप इतवार को देख लेते, तब ये साफ कर देता। लेकिन उन्होंने भी ढूंढ के मंडे का दिन चूज किया, उनको पता था, उनको नहीं पता मैं इतवार को यहां बैठता हूं। छठी बात, इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए इस्लाम ने जो शर्त लगाई है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो ये कि आपको जाना भी इतवार ही को पड़ेगा। हालांकि वो 48 आवर्स में ये कह सकते थे कि मैं इतवार को बातचीत करूंगा, तो हम एग्री हो जाते। हम तो टाइम लेकर आए थे, मेरी छुट्टी 30 अक्टूबर तक थी, पूरा महीना मेरे पास ये टाइम निकाल के इसलिए गया था कि फरार होने का कोई रास्ता मैं ना छोड़ूं। आप कह देते भाई अभी मैं नहीं, हमने कहा था ये भी मुमकिन है सफर में हूं हजरत, वो कहे भाई मैं तो कहीं गया हुआ हूं, तो कोई बात नहीं यार आ जाओ, 30 अक्टूबर बहुत टाइम है, और चलो थे तो कुछ तो बोलते ना। तो ये भी शर्त है कि आप जाएं भी इतवार को, रिकॉर्डिंग भी कब होनी चाहिए? इतवार। 7वीं शर्त जो इस्लाम ने लगाई है इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इस्लाम ये कहता है कि रात को क्लिप रिकॉर्ड करवाने की आपको इजाजत, बेशक वो सारा दिन दिहाड़े चलता रहे, वो दिन दहाड़े चला, वो 12 बजे भी है, सूरज जब बिल्कुल सर पे था उस वक्त भी वो क्लिप चला है, मैं आया हूं भाई तू बात कर ले यार, तो टाइम दे दे, हम कब आपके घर पे हाजिर हो। रहा ये मसला कि मैं डायरेक्ट घर क्यों नहीं चला गया, ये मैं भी बताता हूं, मैं डायरेक्ट घर क्यों नहीं चला गया, मैं बताता हूं। लेकिन पहले तो इस्लाम ने जो शर्तें बताई हैं इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए, वो तो कंप्लीट हो जाए ना, एक टॉपिक तो मुकम्मल हो जाए। तो 7वीं शर्त ये है कि रात को आपको क्लिप रिकॉर्ड करवाने की इस्लाम इजाजत, मैं उस शख्स से बात करूंगा जो दिन दहाड़े क्लिप रिकॉर्ड करवाए। समझ रहे हैं बात? और क्या शर्तें, चंद शर्तें और भी आई हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो पूरे जिले का इंचार्ज है पुलिस का, उनके जो सिक्योरिटी के हेड थे, उनके असिस्टेंट, उन्होंने मुझे कॉल की, कहते हैं ये जो वीडियो आई है, मैंने कहा कौन सी वीडियो? कहते हैं मुफ्ती साहब की वीडियो आई है, उन्होंने ये कहा है। तो मैंने कहा मेरी कोई वीडियो आई इसके जवाब में? मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछे। कहते हैं मुफ्ती साहब के साथ तो हम कर लेंगे जो कुछ करना है, आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं करना, ताकि जेलम में कोई खून खराबा ना हो, क्योंकि उनके पास भी रिपोर्टें थी, हमारे पास भी रिपोर्टें। 8वीं शर्त ये है कि उस सूरत में इजाजत दूंगा कि पुलिस ना रोके, जो उनका अपना बनाया हुआ ड्रामा है कि पुलिस ने रोका था, वो मैं भी बताता हूं कि ड्रामा है वो। फर्ज कर लो इदारों ने मना किया था, फर्ज कर लो, तो 8वीं शर्त ये है कि अगर इदारे मना करें तो मैं 48 घंटे के अंदर ये भी रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा कि मुझे पुलिस ने रोका हुआ है, सीटीडी ने रोका हुआ है, इसलिए मैं बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि अगर वो ये बता देते ना कि पुलिस ने रोका है, तो हम थाने राब्ता कर लेते, भाई किसने रोका है, सीटीडी ने रोका है, हमारे भी कुछ सलाम दुआ है, उठना बैठना है पढ़े लिखे लोगों से। मैं थाने जाता, मैं लेटर निकलवा लेता, मैं फ़ोन करवा देता बड़े उलमा से कि भाई देखें हम यहाँ माजिना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिक़ीन। इंजीनियर ने कहा ये चोरों की तरह है, चोरों की तरह चले गए। तो मैं बता देता पुलिस वालों को कि हम ना यहाँ फसाद बिचाने आए और ना हम चोर हैं, ठीक है ना। तो हम कोई ये इस बात की ज़मानत देते हैं, कोई दस्तो गरेबान नहीं होगा। और जब थाना हमसे कहता कि भाई आप कैसे ज़मानत दे रहे हैं कि खड्डा नहीं होगा, तो हम बताते कि हमने ये शर्तें तय की हैं।
اس میں ہم نے اتنے آدمی رکھے ہیں, کوئی پھڈے باز نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ عین جب مناظرے کا ٹائم ہو, کس وقت شروع ہوگا, تو اس تاریخ کو ہم اس وقت کو مخفی رکھ سکتے تھے تاکہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے, ہم پہلے سے سوچ کے گئے تھے کہ تھانے سے بھی بات ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور انکوائری بھی ہو سکتی ہے کہ تھانے نے واقعی روکا بھی ہے کہ نہیں روکا. لہذا انجینئر سے آئندہ بات چیت کے لیے, یا کوئی بھی اسلام میں کوئی بھی عالم جاتا ہے بات چیت کے لیے, اسلام نے شرط لگائی ہے کہ انجینئر سے بات چیت جب ہو سکتی ہے کہ جب انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پولیس نے نہیں روکا. اگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے, تو سامنے والے کو اس دعوے کی تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے, اور انجینئر صاحب اس کے بھی پابند نہیں ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ کلپ ہی ریکارڈ کروا دیں کہ میں پولیس کی وجہ سے یا انتظامیہ نے کسی کا نام لیے بغیر مجھے انتظامیہ نے روکا ہے. تو آئندہ کوئی بھی جب جائے نا تو شرط یہ. اب یہ سی ٹی ڈی کے کتنے جو ان کے آفیسرز ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا سر یہ آپ کو پتا ہے ویڈیو میں نے کہا جی مجھے پتا چلا ہے سر, اس پہ اب آپ نے کوئی رسپانس نہیں کرنا, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ویڈیو بنا کے نکلا ہے, اس سے پوچھیں ان 48 گھنٹوں میں کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے, لائیو ویڈیو, کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا, چوروں کی طرح چھپتا رہا. یہ اسے پتا تھا میں نے کام ڈالا ہے, ورنہ اتنا بڑا مفتی جہلم شہر میں آیا, کسی ایک جگہ جلسہ نہیں تو جلسی رکھوا دیتے اس کی. اور وہ سی ٹی ڈی والے آفیسرز کو میں نے یہ ریکارڈنگ سے پہلے دونوں کو یہاں بلایا ہے, حالانکہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے یہاں بیٹھی ہوئی, لیکن ہم نے اس طرح تو نہیں لیک کریں گے. اور نویں بات یہ ہے کہ انجینئر سے بات چیت کے لیے نویں شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کریں مجھے پولیس نے روکا ہے, تو اس میں کوئی ان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پولیس نے صرف آپ کو کیوں روکا ہے, مفتی صاحب کو کیوں نہیں روکا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے, نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو مفتی صاحب شارٹ اس لیے ہوئے تھے کہ کسی کو جب نمائندہ بنایا جاتا ہے تو شارٹ ہونے ہی کے لیے بنایا جاتا ہے. تو رش لگ رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے, میں اس کام سے رہ جاتا. میں نے کہا یہ نومینیٹ کیا ہے تو نمائندے کو پولیس پکڑ لیتی. ان کا پہلا بیان ہے کہ پولیس تلاش کر رہی ہے مفتی صاحب کو. تو یار مفتی صاحب نہیں مل رہے, مفتی صاحب نے ایک بندے کا یوٹیوب پہ نمبر دیا ہوا ہے, نمائندہ مل رہا ہے, پولیس اس کو اٹھائے, بولے نکال بھائی مفتی کہاں گیا. نہ مفتی کو تلاش کر رہی ہے, نہ نمائندے کو کچھ کہہ رہی ہے. نمائندہ دن دناتا ہوا گھوم رہا ہے, ہاں بھائی کوئی جواب نہیں آ رہا انجینئر کی طرف سے, کوئی کلپ اپلوڈ نہیں ہو رہا. پولیس نہ اس کو دھمکیاں دے رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے. پولیس نے آپ کو کہا ہوا ہے انجینئر صاحب اگر آپ نے کلپ اپلوڈ کیا نا تو آپ دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ. میں تو کہتا ہوں غیرت مند آدمی ہوتا نا, وہ کہتا ہے جاؤ یار جیل چلے جائیں گے ایسی کی تیسی. بھائی تھوڑے دن چلے جاتے یار آپ جیل, اول تو کوئی جیل ویل کی کہانی نہیں تھی. آپ کہتے یار ایک آدمی وہاں سے چل کے آ گیا اور میں نے اتنے مناظرے کیے ہیں, میں اپنے فینز کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤں گا. کوئی بات نہیں یار, ہم تب تو بمانگے دھول ایسی کی تیسی آ گیا تو پولیس بھی پکڑ لے. آپ اپنے شہر میں ہو کے جناب ڈر رہے ہو, اور ایک آدمی کراچی سے چل کے آ رہے نہیں ڈر رہا. وہ آپ تو آپ مجدد ہو اس صدی کے, آپ کو تو حق کے لیے کچھ قربانی دینی چاہیے. تو سب ڈرامہ ہے یہ پولیس کی کہانیاں. اور اگر یہ پولیس کا کیس تھا, پولیس نے منع کیا تھا, آپ 48 گھنٹے کے اندر یہ تو ریکارڈ کروا دیتے کہ میں اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ مجھے پولیس نے منع کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پولیس نے یہ کہنے سے بھی منع کیا تھا کہ پولیس نے منع کیا ہے, تو پھر آپ اتوار کے دن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پولیس نے منع کیا. پولیس اگر منع کرے گی تو اس وقت بھی کرے گی اور کہے گی بعد میں نہیں بتانا. پولیس نے کہا کہ 48 گھنٹے کے بعد کہہ دینا کہ پولیس نے منع کی. تو یہ کون سی پولیس ہے بھائی, یہ اس طرح کی مارکیٹ میں پولیسیں نہیں پائی جاتی. تو یہ نویں شرط ہے انجینئر سے بات چیت کرنے کے لیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں 48 گھنٹے جہلم میں رہا, اس کے بعد میں نکلا, اور نکل کے بھی میں 2 دن مضافات میں گھومتا رہا ہوں. وہ میں بھی جہلم کے مضافات کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا. میں نے بھینسوں کا دودھ کہاں پیا, میں تو گاؤں میں چلا گیا تھا, اتنا مزہ آیا مجھے. تو گاؤں کی زندگی اچھی لگتی ہے. جہلم کے گاؤں گیا, بھینس کا دودھ پیا, ایک بھینس کی آنکھوں پہ پٹی بندی بھی دودھ نکال رہا ہے اس کی میں نے ویڈیو بنائی, انٹرویو لیا بھینس کا. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے, تم سے خدمت لے رہے ہیں, اوپر سے تمہیں اندھا کیا ہوا انہوں نے. تازہ دودھ پیا میرے ساتھ, اور وہی ساتھی بھی تھے وہی جو ہے نا جن کو وہ گنڈے اور پتہ نہیں دہشت گردی اور لاٹھیاں اور پتہ نہیں کیا فضول. ابھی تو ہمارے پاس جو اندر کی رپورٹیں ہیں ایجنسیز کی اور ان کے مولوی لیکس کہ یہ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کتنے وہ گنڈے تیار کیے ہوئے تھے کہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہم دعویٰ بولیں گے اور اکیڈمی کے اوپر یہ کریں گے,
اس کو یار کراچی سے اڑ کے کوئی کسی کے گھر پہ ڈنڈے چلائے گا جا کے؟ اس کو تو خود خوف ہوگا کہ جو آتا ہے دوسرے شہر میں وہ تو ڈرا ہوا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ڈرے ہوئے نہیں تھے, لیکن کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم نے کچھ نہیں کرنا بھائی, ہم کو یہاں غنڈہ گردی کرنے تھوڑی آئے ہیں. تو ہم مضافات میں گھومتے رہے اور دودھ پیا اور وہ بڑی ویڈیوز بنائی. ہم پھر اور ادھر مختلف علاقوں میں, پھر 2 دن پھر ایبٹ آباد چلا گیا, جمعے کا بیان, کوئی رپلائی. جہاں مفتی طارق مسعود کا جہاز کراچی میں اترا ہے اور ایئرپورٹ پہ میں آیا ہوں اور چند لوگ کھڑے ہوئے تھے پھول لے کے بیچارے, یہ نہیں کہ کوئی آدھا کراچی آ گیا, چند لوگ بیچارے کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی میرے مسجد کے نمازی. وہ پھول انہوں نے برسائے, وہ تھوڑے نعرے وارے لگائے, اور کچھ کو تو میں نے سختی سے منع کر دیا, بھائی ہار پھول کی بالکل ضرورت نہیں ہے, شو بازی تھوڑی کرنے گئے تھے ہم. جہاں میں گھر پہنچا ہوں انجینئر صاحب کے جوابات آنا ہو گئے. وہ بولیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے یار. تو یہ نئی شرط اسلام میں انجینئر صاحب سے بات چیت. یہ ویڈیو بنا کے نکلا ہے, اس سے پوچھیں ان 48 گھنٹوں میں کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے؟ لائیو ویڈیو, کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا ہے؟ چوروں کی طرح چھپتا رہا ہے. اسے پتا تھا میں نے کام ڈالا ہے, ورنہ اتنا بڑا مفتی جہلم شہر میں آیا, کسی ایک جگہ جلسہ نہیں تو جلسین کھوا دیتے اس کی. 10ویں شرط یہ ہے کہ آئندہ جب کوئی جہلم میں آئے تو 48 گھنٹے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ اسٹے کہاں کر رہا ہے. کھلے عام مسجد میں نماز پڑھے, کیونکہ ان کو جو اعتراضات کیے ہیں کہ ایجنسیوں کو پتا تھا یہ کدھر کھانا کھا رہے ہیں, یہ بھی آیا نا بیان, ایجنسیوں کو پتا تھا کہاں کھانا کھا رہے ہیں, مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوئی. یہ بھی ضروری ہے کہ جب مفتی صاحب اسلام آباد اتریں تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے ہونے چاہیے کہ اس کائنات میں سب قسم اٹھا کے کہیں کہ بالکل بھی گھبرایا ہوا چہرہ نہیں لگ رہا. حالانکہ میں بالکل گھبرایا ہوا نہیں تھا, پتہ نہیں کہاں سے کوئی فین اٹھا کے کال خود ہی کروائی ہے. وہ ہے نا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں الحمدللہ 100 رن بناتا ہوں جب بھی پچ پہ جاتا ہوں. میں کیسے بناتا, کہتے خود ہی بالنگ کرتا ہوں, خود ہی چھکے مارتا ہوں, خود ہی فیلڈنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں. آرام سے بالنگ کی, وہاں جا کے چھکا مارا, وہیں جا کے چھکا ہونے دیا. آپ اپنے ہی منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, سارے فیصلے آپ خود کر رہے ہو, شرطیں بھی آپ کی, شہر بھی آپ کا, اکیڈمی بھی آپ کی, ان سب پہ میں مان لیا. اور میں اس پہ بھی ایگری تھا, بھائی تو 48 گھنٹے میں رپلائی تو کر یار, تو پازیٹیو رپلائی. چل یار 6 آدمی ہٹا دیں گے, ان 6 آدمیوں کو. کتابوں کا بورا اچھا نہیں لگ رہا, ہو سکتا ہے نا یہ شرطیں آ جاتی درمیان میں, چل بھائی بورا وارک تو بول تو صحیح, اب کیا فائدہ بولنے کا. وہ ایک آدمی لڑائی میں مکہ مارنا تھا نا, اس نے پٹ پٹا کے آیا طبیعت سے, اب کبھی یوں ہوا میں مکہ مار رہا ہے, کبھی یوں مکہ مار رہا ہے, کہہ رہا کاش یہاں سے اگر میں یوں کر کے مارتا تو یہ والے جبڑے پہ جا کے لگتا, یوں کر کے اگر میں مارتا تو یہ ناک پہ جا کے لگتا. یہ لڑائی کے بعد ہوائی مکے تکلیف ہوتی ہے. وہ تو میں جہلم نہ بھی جا رہا ہوں, میں جہلم جا کے بھی جو لوگوں سے چھپا, پبلک کی وجہ سے چھپاؤں کہ پبلک جو ہے نا وہ گھیر لے گی مجھے. سیلفیاں بہت ٹینشن ہوتی ہے اس میں, لیکن کیا کہانی بنائی ہے یار. اور آپ کے جو فین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, واہ 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 واہ, کیسی باتیں کر رہے ہیں یار وہ بیٹھے. تم اکیلے آؤ تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تم نے آتے ہی وہ کام کیا ہے کہ نو انٹری ہو جائے میری, کسی طریقے کام بھی ڈال جائے اپنی پبلک کے ساتھ کہ میں تو پہنچ گیا تھا انہوں نے. اور یہ طریقہ آپ دیکھ لیں جی, 48 گھنٹے کا ٹائم ہے اور انجینئر صاحب مل لیں, ویڈیو چڑھا دیں, فون نمبر بہت, فون نمبر پہ تو آپ سے 1 سال سے رابطہ ہے. آپ کو ہمارا فون نمبر نہیں پتا اکیڈمی کا, 032159000162. آپ کا ایڈمن مسلسل رابطے میں ہے, آپ کے میسیجز آتے رہتے ہیں. آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے کئی ویڈیو سے تھم نیلز کے اوپر سے آپ کی پکچرز ہٹائی ہیں کہ جی آپ کسی اور دیوبندی مولوی کی پکچر لگائیں, میری ہٹا دیں. اتنا ہم نے آپ کا ریگارڈ کیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو پتہ ہے, ان کے ایڈمن کو بھی پتہ, اور مسلسل رابطے میں. اور آپ نے یہ حرکت کی آگے, یہ بھاگنے کا ان کا بہانہ تھا. بعض لوگوں نے یہ کہا جو مجھے تھوڑا سا معقول لگا ان کا انداز, ان کا میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ آرام سے انجینئر کے گھر چلے جاتے ہیں. انجینئر صاحب کے ایڈمن نے دعویٰ کیا ہے کہ انجینئر نے دعویٰ کیا ہے کہ انجینئر کے ایڈمن کا ہمارے ایڈمن سے بولو رابطہ, تو رابطہ کر کے آ جاتے ہیں. یہ یوٹیوب پہ شور مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے آپس میں ہی
چپکے سب کچھ کرنا تھا تو آپ مولانا اشرف علی تھانوی پہ الزام اپنے ایڈمن کو بتاتے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے. انجینئر اپنے ایڈمن کو کہتا کہ مفتی صاحب کے ایڈمن کو بتا دو تاکہ وہ مفتی صاحب کو بتا دیں, تاکہ مفتی صاحب مجھے اکیلے آ کے چپکے سے آئیں, دروازہ کھٹکھٹا کے اندر گھسیں اور سمجھا کے واپس چلے گئے. آپ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانا تھا آپ نے, تو کیا وہ بہتان آپ نے ہمارے ایڈمن پہ کو بتائے تھے؟ وہ بہتان جو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگائے ہیں. پھر آپ کا ہر جگہ یہی اسٹائل ہونا چاہیے نا. آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو, ان پہ الزامات لگا رہے ہو جو میں نے ہائی لائٹ کرنے تھے. وہ الزامات آپ نے اگر لگاتے نا کہ ہمارے ایڈمن کو بتاتے کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ نقل کفر ایسے تھے, اور آپ کا ایڈمن پھر ہمارے ایڈمن کو بتاتا, ہمارا ایڈمن مجھے بتاتا, پھر میں چپکے سے آپ کا آ کے اس کے جوابات دے کے چلا جاتا. سارے کام چپکے سے ہوتے تو یہ والا بھی کیا ہوتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ چپکے سے ہوتا. آپ المحند المفند کے 3 عقیدوں پہ ابھی جب 2 گھنٹے کا فضول ترین ویڈیو آئی ہے نا, اس میں بھی المحند کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں عقیدے قرآن و سنت کے خلاف. اس وقت کہاں تھے بھائی تم جب میں جہلم میں کھڑا ہوا تھا؟ میں تمہارے پاس یہی تو سمجھانے آیا تھا. میں تمہاری خیانتیں کہ المحند کو بھی غلط ڈیفائن کر رہا ہے, المحند کی عبارت کو غلط وہ مفہوم بیان کر رہا ہے جو علماء دیوبند مراد نہیں لیتے. بہتان باندھ رہے علماء دیوبند پہ اور پھر اس پہ غلط دعوے کر رہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں. تو ہم یہی تو ڈسکس کرنے کے لیے آئے تھے. 48 گھنٹے رہا ہوں, کوئی بات نہیں. 2 دن مزید گھومتا رہا, جہاں ایئرپورٹ پہ جہاز میرا اترا اور میں گھر پہنچا ہوں, فوراً المحند کے 3 عقیدے یہ قرآن و سنت کے کیا ہے؟ خلاف ہے. کبھی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, یہ کبھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے. بھائی یہ بیوقوف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں. کوئی پڑھا لکھا آپ کی ان فضول باتوں سے متاثر نہیں ہوگا. میں آیا تھا المحند, پہلے 1.5 گھنٹہ المحند پہ بات کرنی تھی ہم نے. اصول تو یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر بات ہوتی اور کسی پر بات نہیں ہوتی. ہماری نظر میں المحند سے زیادہ اہم کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن میں نے آپ کی خاطر کہ آپ نے یہ بار بار المحند بولو تو میں آ گیا. میں نے کہا چلو پہلے, مجھے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے حضرت معاویہ کا مسئلہ ہوگا پھر المحند. میں نے کہا نہیں, ہم اس کی شرطیں مانتے ہیں, اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں ہم نے دینا. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, ہمارے پاس دلائل ہے, اللہ کا شکر ہے, 2 اور 2 4 کی طرح المحند کے صحیح ہونے پر, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم چوروں کی طرح. کوئی بات نہیں, یہ شرط ہم اس کی مانیں گے. پھر آئیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر. ساری شرطیں کمبخت تمہاری مان لیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ تم آؤ کراچی, صبح شام چیلنج کرتے ہو تم کراچی نہیں آتے تو کراچی اور جہلم کے درمیان میں کوئی جگہ طے ہو. ہم نے اس شرط کو بھی, ہم نے کہا نہیں ہم جائیں گے. رسک میں نے لیا ہے, میرے ساتھ تو 4 گارڈ گھومتے ہیں, لیکن میں نہیں لا سکتا تھا اپنے ساتھ گارڈ کو. مجھے لوگوں نے کہا جان کو خطرہ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, کوئی کام کرنے کے لیے کچھ رسک لینا پڑتا ہے. کوئی گارڈ نہیں تھا میرے پاس, نہ کوئی دہشت گرد نہ کوئی گارڈ, کچھ بھی نہیں. نہتا چلا گیا میں وہاں پہ. صرف ایک مولانا مصعب صاحب کا نمبر مجھے ملا تھا, اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. مجھے کسی نے بتایا یہ وہاں کے مولانا ہے, تو چلو یار ہمیں تو کوئی بھی مقامی مل جائے تاکہ ہم کہیں ٹھکانہ تو ملے ہمیں. میں تو زندگی میں پہلی دفعہ جہلم گیا ہوں. ایک آدمی اتنا رسک لے رہا ہے, ایک آدمی, آپ کو ایکوریسی دیکھو ہماری کتنی. بعض نے کہا 24 گھنٹے کا ٹائم دے. میں نے کہا نہیں 24 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. رپلائی میں انسان کہہ سکتا ہے میری طبیعت خراب تھی, مجھے میسج نہیں ملا. 48 آورز. اور 3 دن کا اس لیے نہیں دیا کہ بتنگڑ زیادہ نہ بن جائے, تماشا نہ بن جائے. ہم نے کہا ہم بات چیت کا ٹائم تھوڑی مانگ رہے ہیں 48 گھنٹے میں, ہم کہتے ہیں بات چیت کے لیے پازیٹیو رسپانس کا ٹائم. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس کا ٹائم دے رہے ہیں کہ 48 گھنٹے میں صرف آپ اتنا کہہ دو کہ میں ایگری ہوں. شرطیں طے ہوتی رہیں گی بیٹھ کے, ایگری ہوں بس. اور یار اس سے زیادہ خدا کی قسم میں نے آج تک کوئی خاندانی بحث مباحثہ نہیں دیکھا جس میں آپ کا مخالف فریق یعنی میں اتنا وسعت ظرفی کا مظاہرہ کر رہا ہوں. میں اس کے باوجود آپ کا رپلائی, وہ اسلام آباد میں آئے تھے, ان کا چہرہ اترا ہوا تھا, وہ لوگوں سے چھپتے, حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے, ان کے فینس مل رہے, لیکن گھبرائے ہوئے تھے. اور بھائی اگر میں ببانگے دہل جہلم پہنچ کے کلپ ریکارڈ پہنچایا ہوا, گھبرایا ہوا, اور 48 گھنٹے تک آپ اپنے کمرے میں گھسے رہے, آپ بہادر ہیں. کسی نے صحیح میم بنائی ہے کہ انجینئر نے گریبان کھولا ہوا ہے اور بہادری کا نا ایک وہ سائن, اور کہا ہوا ہے کہ اگر مفتی صاحب دوبارہ جہلم آئے میں پھر بھی نہیں آؤں گا. بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی اتنی بڑی شکست ہو گئی ہے کہ اب میں اس پر مزید کوئی بات
نہیں کروں گا. لیکن ان کی طرف سے جو کلپ جو 2 گھنٹے کی فضول بکواس ہوئی ہے نا, مجھے اندازہ ہوا اس آدمی کو ذرہ برابر بھی شرمندگی نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس ہے, واللہ میری کبھی خواہش نہیں تھی, اتنا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا, لیکن وہ حرکت ہی ایسی کی کہ جس میں پھر انوالومنٹ دوسرے مسئلوں کی ہوگی, لیگل ایشوز انوالو ہوگی. اور کہہ رہے میں نے سافٹ شکار اپنے ہاتھ سے نکال دیا. کل میں نے تھوڑا سا کلپ سنا, اس میں کہا گیا میری بیوی نے مجھے بتایا کہ مجھے مفتی صاحب پہ ترس آ رہا ہے, بیچارے کا بنے گا کیا. عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ اپنی اہلیہ کی, جو ہماری بھابھی ہیں, ہماری بہنوں کی طرح ہیں, آپ ان کی بات مان لیتے یار. آپ کے سامنے اتنا سافٹ شکار, یا تو آپ اتنے قابل رحم اور ترس آپ کے اندر, یعنی رحم کا جذبہ ہوتا کہ آپ سارے علماء کا احترام اور کوئی رسوا نہ ہو جائے تو اس میں آپ میری رسپیکٹ کی خاطر آپ کہتے ہیں یار اس آدمی کی میں بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے. یہ آپ کے اندر جذبہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار واقعی سارا دن آپ کا کام دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو اتنا سافٹ کارنر موقع میرے ہاتھ سے. اور مجھے ان پر حیرانگی نہیں ہے, سامنے والے فینس پر حیران. یار تم اس کے بعد بھی کہتے ہو کہ. پھر جب ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو مجھے نادر علی بھائی نے 5 اکتوبر کو کوئی زور کے وقت فون کیا, مجھے کہتے ہیں یہ کیا مفتی صاحب نے کیا ہے. میں نے کہا یہ آپ ان سے پوچھیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے. یہ ان کو زیب دیتا تھا کہ یہ حرکت کریں. کہتے ہیں یار ابھی اس وقت تو 6-7 دن ہی ہوئے تھے, کہتے ہیں یہ میرے گھر کھانا کھا کے گیا ہے اور میں نے اس سے پوچھا تو یہ بار بار آپ کا موضوع جو ہے وہ ٹال رہے تھے. اگر انہیں جانا ہوتا تو یہ مجھے کہتے کہ یار نادر تم بھی چلو. میں نے کہا آپ ان کو لے آؤ یار, کرایہ میں دے دوں گا, دونوں ہوٹل کا کرایہ بھی دوں گا, سب کچھ کروں گا. آؤ صحیح ایک بار آ جاؤ, ایک ایگزامپل سیٹ کرو, لیکن اس طریقے سے نہیں. ملنے مجھے آئے اور ڈٹورا پورے شہر میں پیٹ رہے ہو. یہ بار بار نادر علی کا نام لے رہے ہیں نا. فرسٹ ٹائم جب نادر علی نے مجھے کہا کہ آپ جہلم جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں انجینئر کو یہاں بلوا لوں کراچی. میں نے کہا موسٹ ویلکم, میں پورا انتظام کروں گا ان کے لیے. پھر اسے کہا نہیں آپ چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. اس نے کہا لیکن مجھ سے علمی بحث نہیں ہوگی, بس ملاقات کر کے آئیں. میں نے اتنا بڑا دل کیا, میں نے کہا چلو یار ایک دفعہ. لوگ کہتے ہیں نا آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے حل کیوں نہیں کرتے, یوٹیوب پہ پھڈے کیوں کر رہے ہو, ان لوگوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, میں جاؤں گا, سموسے چائے پاپے کھا کے آ جاؤں. تھوڑی محبت ہو, تھوڑا قرب ہو تو آرام سے بند کمرے میں بھائی بندی میں ایک دوسرے کو کچھ چیزیں ہم, میرے اندر کوئی غلطی ہوگی مجھے دلائل سے سمجھا دو بھائی, میں رجوع کر لوں گا. آپ میں کوئی ہوئی تو میں آپ کو سمجھا دوں گا. اللہ کی قسم شروع میں ہمارا پروگرام یہی تھا. نادر علی نے اس کو جا کے سمجھایا, یہ نہیں مانا. نادر علی 3 مہینے چپک گیا. ان کا خود ہی کا بیان آیا تو ان کا رپلائی کیا آیا, کس قدر فرعون والا رپلائی. آپ کہہ دیتے مفتی صاحب ٹھیک ہے آئیں, چائے پانی کی مجلس ہو گئی, کوئی بات نہیں ہوگی, پھر بھی چلے جاتے, اور اس سے آپ کے ویورز بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, اگر ایک بندے میں محبت پیدا ہو جائے, نرم ہو جائے, تو پھر نرمی سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بحث مباحثے سے نہیں آتی. اتنا بڑا دل کیا میں نے. لوگ کہہ رہے تھے ان کی ویورشپ بڑھیں گے, کوئی بات نہیں یار. 3 مہینے بعد یا کتنے مہینے بعد جب ان کا رپلائی آیا ہے تو 1-2 خیانت دیکھی اس میں. میں ان کو چیلنج کر رہا تھا حضرت حسن کے مسئلے پر, خواتین کی نمازوں کے مسئلے پر کہ جو سمٹ کے نماز پڑھنا ہے خواتین کا اجماع سے ثابت ہے, 20 رکعت تراویح پر, رفع الیدین پر, یہ سارے چیلنج میرے پی گیا. اور پھر کہا کہ المحنت پہ بات ہوگی. جو آدمی جس پہ چیلنج کر رہا ہے تو سب سے ہاں حضرت معاویہ کا بھی میں نے چیلنج کیا تھا, تو پہلے اس پہ آنا چاہیے نا. ساری چیزیں ہٹا کے کس پہ, وہ سموسے چائے کبھی مسترد کر دیا اس نے جو پیشکش تھی, اور دائرہ آ کس پہ گیا, المحنت پہ, جو میرا چیلنج ہی نہیں تھا. ہم نے وہ بھی قبول کیا. میں نے المحنت کو پڑھنا شروع کیا, میں نے اس پہ دلائل مجھے لگا یار یہ تو 100% قرآن. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے, اور واقعی نہیں پتا تھا مجھے, کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد تو العقیدہ طحاویہ میں ہے, تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی. اس کو تو آپ نے بہت اچھالا ہے. پھر ہم نے جب پڑھا تو ہم نے کہا یار یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو اجماع امت سے ثابت ہے یہ عقیدے. تو اب میں نے کیا کیا, میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم المحنت پہ بات کریں گے آپ سے, لیکن آپ اس پہ بھی آؤ. تو پھر کیا کلپ ریکارڈ کروائے, نہیں تراویح کا مسئلہ فروئی ہے. جب فروئی تھا تو اچھالا کیوں تھا اتنا آپ نے, کتنے جگہوں سے پیچھے ہٹائے, کتنی جگہوں سے پیچھے ہٹائے ہم نے. ان کی تمام شرطیں مان کے چلو, یہ بھی دستبردار, یہ بھی دستبردار. آخر میں جا کے جب
पहुंचे हैं तो खोदा पहाड़ और निकला। तो इंजीनियर साहब अब आप अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहे अल मुहन्नत पे बात करते हुए हजरत मुआविया के। आपकी अवाम ही आपको बुरा भला कहेगी यार, अब ये जो मुक्का जो लड़ाई में ना मारो ना, बाद में माहिरीन कहते हैं जो मुक्का लड़ाई में याद ना आए वो अपने मुंह पे मारो। तो मैं लड़ने नहीं आया था, बातचीत करने के लिए आया था, लेकिन आप तो इसको एक ऐसा बना के पेश कर रहे हैं जैसे लड़ाई थी। काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है, और कोई सवाल किसी ने पूछना हो। The damage has been done। और आपसे बातचीत का दरवाज़ा हो गया है बंद। कोई नया नाटक लेके आ जाओगे, हम तो नाटकों के अलावा भी आपके कोई नया नाटक आ जाएगा, कोई यही बस करते रहो बैठ कर। इतना बड़ा एक बात हुई, टाइम दिया, अपनी जान को हमने रिस्क पे रखा, सिक्योरिटी भी नहीं थी हमारे साथ, कुछ भी नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं यार, कुछ हो जाए खानदानी से। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि मुफ्ती साहब ऐसा ना हो कि मुफ्ती साहब जेहलम में चौथी शादी करते हैं। जेहलम में कहीं मुफ्ती साहब चौथी शादी में। और मेरे एडमिन इस बात पर गवाह है। मैंने उससे जब ये जिन्हें कुछ शिकस्त हुई ना, मैंने कहा देखो हमने इनके खिलाफ कोई मीम्स नहीं बनानी, हमने इनको रुसवा नहीं करना, जो होना था हो गया है, हक वाजे हो गया, बातिल वाजे हो गया। लेकिन इज्जत रास नहीं आती बाज़ लोगों को। यहाँ तक मैंने इंजीनियर को पैगाम पहुँचाया कि हमारा आपका कोई इख्तलाफ नहीं है, आप पॉजिटिव वे में काम करें तो मैं आपको सीने से लगाऊंगा, मैं आपको प्रमोट करूंगा, आप मुस्बत काम करें। तो मैंने खुद पैगाम पहुंचाया, और जितनी मीम्स बनी है मेरी तरफ से एक भी नहीं बनी। लेकिन वही है कि इज्जत रास ही नहीं आ रही। वो फिर 2 घंटे के क्लिप में चैलेंज, और मैं यूं कर दूं, मैं देवबंदियत को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। फजूल किस्म की बातें, आपने कुछ शर्म ही नहीं आ रही आपको यार। तो एक आदमी खुद अपनी इज्जत नहीं चाहता, मेरा ख्याल है वो इज्जत के लायक नहीं। लेकिन तौबा का दरवाज़ा बहरहाल खुला हुआ है, अभी भी दरवाज़ा खुला है। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।